أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وعذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار. وكان عاقبتهما أنهما في النار. أنهما في النار خالدين فيها. أنهما في النار خالدين فيها. وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. كمثل الذين और मिसाल उन लोगों की मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले करीबन बहुत नजदीक है ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम चखा उन्होंने अपने काम के वबाल को अपने अमल के वबाल को वलहुम अज़ाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। कमथली शैतान और मिसाल उस शैतान की तरह इज़ क़ाल जब कहा लिल इंसान के लिए अकफर कुफर इख्तियार फलम्मा कफरा और जब उसने कुफर इख्तियार कर लिया तो कहा इन्नी बरीउम मिनका
کہ بے شک میں بری ہوں تیرے سے، انی اخاف اللہ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، وہ اللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب۔ فکان عاقبتہما، بس ہوا ان دونوں کا انجام، انہما فی النار، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ فذلک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے کس کی؟ ظالموں۔ پیچھے آپ حضرات نے پڑھا کہ بنو نذیر والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قتال نہیں کریں گے، لیکن کس صورت میں کریں گے؟ کہ قلعے میں بند ہو جائیں گے یا دیوار کے پیچھے جو ہے یہ آپ سے لڑائی کریں گے، یعنی چھپ کر کریں گے، اور سخت ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ سخت ہے، اس لحاظ سے کہ آپ کے سامنے تو یہ سارے کے سارے جو ہے اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے یہ مختلف ہے، متفرق، اور یہ ایسی قوم ہے جو لا یعقلون، جو سمجھتی نہیں ہے، عقل نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف پڑھے، دیکھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ فرمائے ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جو ان سے پہلے، تو ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کافروں نے بدر کے میدان پر جو ہے کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے میدان میں اترے ہیں، اور اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 313 کا مقابلہ جو ہے وہ 1000 کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ اکبر کیا ہے، ساز و سامان ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، اور تعداد بھی 1000 کی ہے، اور اس کے مقابلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی کم ہیں، اونٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اور تعداد بھی، لیکن اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر جو ہے وہ قیدی ہو گئے۔ تو فرمائے ان لوگوں کی مثال تو ان سے پہلے جو قریب گزر گئے ان سے دیکھ لو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، ذاقوا وبال امرہم، کہ انہوں نے اپنے فعل کا انجام اپنے سامنے دیکھ لیا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دنیا میں اللہ نے ان کو ہلاک کر، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب قیامت کے دن۔ اور من قبلہم سے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنو قینقاع، یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کا انجام بھی یہی ہوا کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور آخرت کے اعتبار سے تو ذلیل و خوار ہے ہی ہے۔ تیسرے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تمام طبقات کی، یعنی کافر اور منافقین کی تمام طبقات کی مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ کمثل الشیطان، کہ شیطان کی طرح نہیں، شیطان کی مانند، کہ شیطان نے جب کہا انسان کو کفر اختیار کر، لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، غزوہ بدر سے پہلے جو ہے یہ کافر لوگ سوچ رہے تھے، تو شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ کر جو ہے نا ان کے پاس آیا کہ لوڑو لوڑو، تمہاری طاقت زیادہ ہے، تمہارے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، تمہارے پاس اونٹ زیادہ ہے، تمہارے پاس جو ہے سب کچھ ہے۔ ابو جہل کو اکساتا رہا، حتیٰ کہ ابو جہل نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے بدر کے میدان میں اترا، یہ شیطان ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اترا، لیکن جب شیطان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے لہو لشکر کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اتر رہے ہیں، تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔
اسی طریقے سے یہ انسان کو بڑے وسوسے ڈال کر، بڑے تیار کر کے اور اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کی ناشکری کر لو، کفر اختیار کر لو تو بڑے بڑے مزہ ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے ہر وقت اس بات کی طرف لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے کسی نہ کسی طرح گمراہی کے راستے پہ چل جائے، مختلف قسم کا وار کرتا ہے، مختلف قسم کے وار کرتا ہے، اور وار کرنے کے بعد جو ہے انسان کو اکساتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی کسی عصبیت کی بنیاد پر۔ لیکن شر کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ اس انسان کو جو ہے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ لے لے انسان کہنے لگا کہ انسان کو اے کہ تو کفر اختیار کر تو تجھے یہ مراد مل جائے گی، دنیا کے اعتبار سے یہ مراد مل جائے گی، یہ مراد مل جائے گی۔ انسان جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے بڑا عجول ہے، جلدی کرنے والا ہے، اور بڑا ظلم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور بڑا جاہل ہے، اس لحاظ سے اے کہ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ دنیا تو فانی ہے، اس طرح انسان کی زندگی فانی ہے، دنیا بھی فانی ہے، اے تو فانی چیزوں کے ساتھ کون جو ہے پیار کرتا ہے؟ تو فرمایا فلما کفر، جب اس انسان نے کفر اختیار کر لیا تو اب شیطان کیا کہے گا؟ انی بریء منک، میں تو تمہارا سے بری ہوں، میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ 13واں پارہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو، ہے کہ تمہارا نفس یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کام کرو، میں نے تو تمہیں صرف راستہ دکھایا تھا، لہٰذا میں اپنے کام سے بری ہوں، میں اب تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ انی بریء منک، کہ میں تمہارے سے بری، انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں تو خود ڈر رہا ہوں اللہ سے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہدایت کے راستے پر چلے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلے۔ اس لیے فرمایا ہر وقت مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں صراط مستقیم آتا۔ اب ان کے دونوں کا انجام کیا ہے؟ شیطان کا اور اس کے حواریوں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا انہما فی النار، کہ وہ دونوں آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور کیوں رہیں گے؟ فرمایا ذالک جزاء الظالمین، یہ ظلم اور ظالمین کی جزا اور سزا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا دنیا میں۔ سب سے بڑا ظلم میں نے پہلے بتایا کہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کو بہکائے، حتیٰ کہ اسلام سے دور کر دے، شریعت سے دور کر دے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے۔ فرمایا اس کی سزا کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين۔ اے اللہ کریم امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف، عافیت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حوادثات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت، یا اللہ آج جمعے کے دن ہے، یا اللہ اس جمعے کے دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما، ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال، کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق، اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تیرے امر سے ہوگا، تیرے حق حکم سے ہوگا۔
اے کریم رب تیری توفیق سے ہوگا۔ اے اللہ یہ دن اور پوری زندگی اپنے رضا کے کاموں میں ہم سب کو استعمال، ہمارے آل اولاد بیوی بچے تعلق محبت والوں کو استعمال، اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، فتینوں کے فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے، اے اللہ ڈاکہ زنوں کی ڈاکہ زنی سے، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ممنون فرما، عافیت عطا ہے سب۔ یا اللہ جملہ حوائجات مساجد و مدارس کی ضروریات ہم سب کی ضروریات اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تم ہم سب سے راضی ہو، اے اللہ سے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض، اے اللہ سے راضی ہو کہ پھر کبھی۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الجبن والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم ربنا آتنا فی حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا